السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے اچ پاور پلانٹ کی جانب سے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب بھی ڈویژنل ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر افضال احمد، پاور پلانٹ کے محمد طارق جمالی، ناصر ترین، ڈسٹرکٹ ہیڈ آفیسر ڈاکٹر عبدالمنان لاکھٹی، ایم ایس ڈاکٹر ایاز حسین جمالی، پی پی ایچ آئی کے ڈی ایس ایم فیصل اقبال کھوسا، ڈاکٹر حماد اللہ ظاہری، سندھ کے مشہور ڈاکٹر انور خواجہ، ڈاکٹر نادیہ خواجہ، جبکہ ڈاکٹر رشید عمرانی اور شفیع محمد بھگٹی بھی موجود تھے۔ محمد طارق جمالی نے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہی فراہم کی۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے مختلف یونٹ کا دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی طبی ادویات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر فلاحی اداروں کا آگے آنا خوش آئند اقدام ہے۔ ضلع نصیر آباد میں سیلاب کے بعد مختلف امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے محکمہ صحت کے ساتھ مل کر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے۔ اچ پاور پلانٹ کی جانب سے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ خوش آئند اقدام ہے۔ مریضوں کو دی جانے والی ادویات معیاری اور تسلی بخش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچ پاور پلانٹ نصیر آباد کی عوام کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ضلعی انتظامیہ عوام کی خدمت کرنے والوں کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کو سراہے گی۔ ایل آر بی ٹی یونٹ سے لوگوں کی بینائی حاصل ہو رہی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو آپریشن کی سہولت فراہم کر کے ان کی تاریک زندگی کو روشن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قومی امید رکھتے ہیں اور اچ پاور پلانٹ لوگوں کو مزید سہولیات کی فراہمی میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسی طرح کے فری میڈیکل کیمپ سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مستفید ہوں گے۔ عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ سے بھرپور انداز میں استفادہ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ 2 تحریک سے یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی نصیر آباد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جماعت اسلامی نصیر آباد کے دفتر سے نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مولانا ہدایت اللہ کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ ریلی ڈی سی آفس روڈ سے ہوتی ہوئی شہید بے نظیر بھٹو پریس کلب ڈیرہ مراد جمالی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے صوبائی نائب امیر بشیر احمد ماندائی، پروفیسر محمد ابراہیم ابڑو، لیاقت علی جھکرا، غلام حیدر منجو سمیت دیگر مقررین نے ریلی کے شرکاء سے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا گزشتہ رات حق 2 تحریک کے پرامن دھرنے پر پولیس کی جانب سے دھرنے کے شرکاء پر تشدد اور گرفتاری کے خلاف ڈیرہ مراد جمالی میں جماعت اسلامی نصیر آباد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی جماعت اسلامی کے دفتر سے نکالی گئی جو شہید بے نظیر بھٹو پریس کلب پر پہنچ کر احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی میں جماعت اسلامی کے کارکنان ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء گوادر انتظامیہ اور موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت بلوچستان، گوادر اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ حق 2 تحریک کے قائدین کے ساتھ ان کے جائز مطالبات پورے کرنے کے لیے وعدے کو پورا کر کے عوام کے مسائل کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والوں پر لاٹھی چارج اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جماعت اسلامی کی عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ نصیر آباد کے سیاسی میدان میں گہما گہمی عروج پر حلقہ پی بی 11 ڈیرہ مراد جمالی میں معروف قبائلی شخصیت میر شوکت جان بنگلزئی نے گرینڈ شمولیتی عوامی پاور شو سے متوقع 2023 کے عام انتخابات کے حوالے سے اپنی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ سولنگی، سومرو اور جمالی برادری کے قبائلی معتبرین اور معززین سمیت
सैकड़ों अफराद ने मीर शौकत जान बंगुलजई और मामा वाहिद बख्श बंगुलजई की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। शमूलियती प्रोग्राम में मोहम्मद अनवर सोलंकी, मलिक अता मोहम्मद सोलंकी, जाकिर हुसैन सोलंकी, शाहजहान सोमरो, मुमताज अली मंजू, इमदाद अली जमाली, दीदार अली जमाली, समंदर खान सोलंकी, सिकंदर अली सोलंकी समेत रजा मोहम्मद सोलंकी ने अपनी अपनी बरादरी और सैकड़ों साथियों समेत कबायली शख्सियत मीर शौकत जान बंगुलजई और मामा वाहिद बख्श बंगुलजई पैनल की हमायत का ऐलान करते हुए 2023 के जनरल इलेक्शन में उनका भरपूर साथ देने और हमायत करने का ऐलान किया। इस मौका पर कौंसलरान मीर वडेरा खान, अब्दुल कदीर बंगुलजई, हाजी शेर अहमद खियाजी, बाबू हुसैन बख्श, मीर मोहम्मद नसीर पिंडरानी, खलील अहमद बंगुलजई, खादिम हुसैन बंगुलजई, गाजी खान पेचूहा समेत दीगर मोतबरीन भी मौजूद थे। शमूलियती प्रोग्राम की तकरीब से मारूफ सियासी कबायली शख्सियत मीर शौकत जान बंगुलजई, मीर नसरुल्लाह पिंडरानी, खान जान बंगुलजई, जाकिर हुसैन सोलंकी और रियाज अहमद जोया ने खिताब करते हुए सोलंकी, सोमरो और जमाली मंझू बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने आज एक बहुत अच्छा और मस्बत फैसला किया है, क्योंकि डेरा मुराद जमाली को अवाम के हकीकी नुमाइंदे की ज़रूरत है। इक़्तिदार में रहने वालों ने अवाम के हकूक़ ना देकर उनके साथ ज़्यादती की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा कि सिटी डेरा मुराद जमाली को पेरिस बनाने के दावेदारों ने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। आज लोग गैस, पीने के साफ पानी, बिजली, मालकाना हकूक़ से महरूम हैं। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है और अवाम के तरक्की और खुशहाली तो अपनी जगह, लोग बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। अवाम को चाहिए कि वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए मीर शौकत जान बंगुलजई का साथ दें, जो कि उनके मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह 2023 में अवाम की ताकत से उनका मुहासबा करेंगे और अवाम के हकूक़ ना देने वालों का वोट के ज़रिए एहतसाब करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।